الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وہ خشک کی شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک کی شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری سے پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سوال کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صحابی تھا، وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے گھر میں مصیبتیں نہیں جاتی اور لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر کی چار دیواری کو اونچا کر دو۔ تو صحابی کھڑا ہوا اور سوچتا جا رہا ہے کہ چار دیواری کا کیا تعلق ہے، کیونکہ وہ صحابی تھا، حکم کی تعمیل کی، اس نے چار دیواری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونچا کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد پھر دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ چار دیواری کا کیا تعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر کے ساتھ ایک رستہ گزرتا ہے اور اس رستے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے جس کا سایہ تیرے گھر میں آتا تھا۔ اگر ایک بے نمازی کی اتنی نحوست ہے، آج کل ہم ذکر بھی نہیں کرتے، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آخر میں ایک شعر، کیا غلط کیا تیری یاد نے، کیا غلط کیا تیری یاد نے، مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری یاد میں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر